میں نے یہ بھی سمجھانا ہے مال سے کچھ نہیں ہوگا، یہ میں نے سمجھانا ہے اپنے آپ کو مرنے سے پہلے پہلے۔ حکومت سے نہیں ہوگا، طاقت سے نہیں ہوگا، کریں گے تو کون کریں گے؟ اللہ کریں گے۔ یہ سمجھانی ہے بات مرنے سے پہلے۔ اگر یہ نہیں سمجھ میں آئی، مرتے ہی حساب ہوگا۔ نیچے جیسی قبر میں جائیں گے منکر نکیر آ جائیں گے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی آنکھوں میں بجلیاں ہوں گی، ان کی آواز بادلوں کی کڑک کی طرح ہوگی، لمبے لمبے بال ہوں گے، دونوں کے ہاتھوں میں گرز ہوں گے۔ جیسے آئیں گے مردے کو بٹھا دیا جائے گا، روح واپس لوٹا دی جاتی ہے، وہ ایسے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، یوں بیٹھ جاتا ہے، یہ حصہ اس کا ڈیڈ رہتا ہے، یہ ایسے بیٹھ جاتا ہے۔ ابھی اس کو لوگوں کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہوتی ہے، واپس جا رہے ہیں، کہ وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ جس سے پلنے کی امید ہو۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ جس سے پلنے کی امید ہو۔ اب میں پیسے سے پلا ہوں یا اللہ سے پلا ہوں، یہ تو یہ دل جانتا ہے۔ یہ کون جانتا ہے؟ یہ دل جانتا ہے۔ زبان پہ تو کفر لگا دی جائے گی، یہ بول نہیں سکے گی، یہ دل بولے گا۔ اب اندر اگر اس کو اپنی دکان سے ہونے کا یقین ہوگا تو کہے گا اگر میں نے یہاں بولا دکان سے پلتا ہوں تو بڑا ماریں گے یہ، میں کہہ دیتا ہوں وہی جو دنیا میں کہتا تھا، لا ادری، مجھے نہیں پتا، وہ کہہ دے گا مجھے نہیں پتا، لا ادری۔ آسمان سے ایک آواز آئے گی کذبت، جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کون سا ہے؟ کس مینڈیٹ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری ہے؟ ہاں، کیا میرے نبی کے حلال کو حلال سمجھا، ان کے حرام کو حرام سمجھا؟ کیا میرے نبی کی بتائی ہوئی پاکی کو پاکی اور ناپاکی کو ناپاکی سمجھا؟ ہاں، کیا چلے اس پر؟ ما دینک، تیرا دین کون سا ہے؟ اب وہ تو اپنے سسٹم پہ چلا ہوگا، وہ کہے گا اگر میں نے اس وقت کچھ بھی نہ بولے، اس کا نام لے دیا تو بڑی مار پڑے گی، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا، اسلام تو ہوگا ہی نہیں اندر، زبان تو بول نہیں سکے گی، کہہ دے گا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اوپر سے آواز آئے گی کذبت، سب جانتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی مبارک دکھائی جائے گی، ما ھذا رجل، یہ صاحب کون ہے؟ اب جس نے ان کی زندگی کو میں کامیابی سمجھی ہوگی، جنہوں نے ان کو اپنا مربی سمجھا ہوگا، جنہوں نے ان کو اپنا رہنما سمجھا ہوگا، جنہوں نے ان کی پوری زندگی کو سامنے رکھا ہوگا، وہ کہے گا یہ تو میرے نبی ہیں۔ ورنہ کیا کہے گا؟ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ آسمان سے آواز آئے گی کذبت، جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر تو جو اس کے ساتھ ہوگا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس سے ہم بالکل ناواقف ہیں۔ ہمیں یہی نہیں پتا ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں، کوئی آئیڈیا نہیں ہمیں۔ میں امریکن ویزے کے لیے امریکن ایمبیسی میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک نوجوان لڑکا میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، سوٹ ٹائی جیکٹ، جلڈ ہیئر سب۔ تو میں نے اس سے پوچھا، مجھ سے ایک دم پوچھتا ہے کہ جنید بھائی، یہ ایسے میری داڑھی کی طرف اشارہ کر کے، جنید بھائی یہ کیسے ہوا؟ تو میں نے اس کو کہا یار سن، ابھی ذرا تھوڑا رک جا، کیونکہ ابھی تو اس بات کی فکر کر کے یہ مائی کیا پوچھے گی اندر، اور میں ابھی خود اسی ٹینشن میں بیٹھا ہوں، تم ابھی تو کچھ یہ میرے سے پوچھ رہا کہ یہ کیسے ہوا، ابھی تو اپنی فکر کر اور میں اپنی فکر کروں۔ تو وہ چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے مجھے بلایا، خیر میرے سے سوال جواب تو نہیں کیا، اس نے کہا بس بتا دیں گے تمہیں جب بھی ملنا ہوگا۔ میں باہر آ گیا، میں باہر آ کے بیٹھ گیا اور آنے والوں میں سب سے پہلے تھا، مجھے بلایا بھی سب سے پہلے گیا۔ اب میں دیکھتا تھا وہاں سے جب لوگ باہر نکلتے تو میں دیکھ کے بتایا تھا اس کو مل گیا، اس کو نہیں ملا، اس کو ملا، اس کو نہیں ملا، ایکسپریشن دیکھ کے کہ یہ لڑکا آیا، لاہور سے تھا یہ لڑکا آیا اور مجھے آ کر کہتا ہے ایک دم جنید بھائی، کیوں کر کے اس نے میرے سے ہاتھ ملایا۔ میں نے کہا لگتا ہے تجھے ویزا مل گیا؟ کہتا ہے جی مجھے مل گیا۔ میں نے کہا مبارک ہو، مبارک ہو۔
मुबारक। तो मैंने कहा उसने क्या पूछा तेरे से? कहता उसने पूछा कि अमेरिका क्यों जा रहे हो? तो मैंने कहा तुम्हारे पास सवाल की तैयारी थी? कहता है हाँ। और मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और मैंने कहा बहन ये आपसे क्या पूछा उसने? जी पुत्र मेरे को लोग यही पूछे उत्थे की करने जाने। मैं कहा जी तैयारी थी? हाँ जी मैं तो तैयारी करके आई सर। सर आपसे क्या पूछा? मेरे से भी ये पूछा भाई आप उधर क्या करने जा रहे हो? तो मैंने कहा आपको जवाब था हाँ जी मैं तो पूरी तैयारी करके आया था। पूरी तैयारी थी। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। मैंने कहा बेटा ये तो बताओ तुम इस दुनिया में क्यों आए हो? तो मेरी शक्ल देखने लगा और मैंने कहा ये ना भूलना तुम एक मुसलमान हो और तुम गैर मुल्क जा रहे हो, वो अमेरिका जा रहे हो, तो तुम्हारे पास जवाब होना चाहिए, तुम्हें तो पता होना चाहिए तुम वहां क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, तुम दुनिया में क्यों आया हो? तो यहां से कुछ लोग हंसने लगे। तो मैंने सोचा ये जो हंस रहे हैं इनसे पूछो, इनको भी नहीं पता। मैंने कहा भाई आप बताइए दुनिया में क्यों आया? अब हर एक के पास देखिए जी असल में बात की। मैंने कहा रुक जाओ फलसफा नहीं, खुदा के लिए भाई दुनिया में क्यों आए हो? भाई आप दुनिया में क्यों आए हो? क्या खुद पैदा हुए थे? अपने घर में खुद पैदा हुए? वहां अपने घर में खुद आ गए थे? माँ बाप खुद चुने थे? दुनिया में अपनी मर्जी से रह रहे हो। जब बीमारी आती है तो अपनी बीमारी खुद हटा लेते हो। आंखें कमजोर होती हैं उनको दोबारा से वापस ताकतवर कर लेते हो। बाल चिट्टे हो जाए उनको सफेद वापस काला कर लेते हो। हाँ तो तुम्हारे तो बस में भी कुछ नहीं चाहिए। ये नवाला तुम्हारे पेट में जाके भी तुम्हारे काबू में नहीं रहता। हाँ और जिस दिन मरोगे उस दिन ये भी नहीं पता। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। अल्लाह कह रहा है तुझे कह रहा है कि 7 बिलियन सुनो, तुमको तो ये नहीं पता कल तुमको मैंने रिज़्क़ कहां से देना है, और तुम में से किसी को नहीं पता कब कैसे और कहां तुम्हारी मौत आनी है। मैंने कहा तो तुम्हारे तो कंट्रोल में कुछ है ही नहीं, और तुम्हें ये भी नहीं पता तुम दुनिया में करने क्या आए हो। तो वो मुझे लड़का कहने लगा जुनैद भाई फिर? मैंने कहा मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहता हूं। जब मुझे ये पता चला कि मैं दुनिया में क्यों आया हूं तो ये खुद ब खुद आ गई। ये पूरी जिंदगी जो बदली, ये जब एहसास हुआ कि मैं दुनिया में आया क्यों हूं तो जिंदगी बदल गई। बेटा गाने बजाने रह गए, हमारे तो होश ही उड़ गए। ये हुआ हमारे साथ। तो फिर सबने मेरे से एकदम पूछना शुरू कर दिया हम दुनिया में क्यों आए हैं, हम दुनिया में क्यों आए हैं, हम दुनिया में क्यों आए हैं। वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे जिन्नो इंस को पैदा करने का और कोई मकसद ही नहीं है, सिर्फ ये मकसद है कि ये मेरे बन के रहें। जो मैं कहूं उस पे कहें हाँ। आप लोगों में कोई ऐसा है जिसको कि जब गवर्नमेंट बैंक नौकरी देता तो घर भी देता है कोई ऐसा इसमें? लोन देता है ना, चलो कोई एक ऐसे बहुत टॉप की पोजीशन पे है उसको घर भी दे दिया, ठीक है। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने दुनिया में पैदा किया ना तो 6 दिन पहले ये पूरी दुनिया बनाई। सूरज, चांद, सितारे, जमीन, पहाड़, फल, फ्रूट, सब्जियां, जानवर, परिंदे, चरिंद परिंद, ये कीड़ियां और ये सब समंदर की मछलियां सब बना के आखिरी दिन जुमे के दिन असर की नमाज के बाद आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। और उनको जैसे किसी के घर की चाबी नहीं देते, ये ले भाई ये घर की चाबी, आपका काम बैंक आकर काम करना है, इसमें घर में नहीं पड़ना। तो अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई हमारे लिए और हमें बनाया अपने लिए। कायनात की हर चीज की कीमत मैं लगाता हूं। कौन लगाता है? मैं लगाता हूं। इस माइक की क्या कीमत होनी चाहिए? मैं लगाऊंगा। जिस दिन ये माइक इंसान इस्तेमाल करना बंद कर देंगे ये माइक लोहे के भाव बिकेगा, बेकार हो गया ये। जब तक ये लाइट मुझे रोशनी दे रही है मेरी जरूरत है, मैं इसको साफ करूंगा। जिस दिन इसी लाइट देना बंद करेगी उठा के फेंक दूंगा मैं इसको। जब तक ये गाड़ी नीचे मेरी चल रही है मैं चला रहा हूं, जिस दिन चलना बंद हो जाएगी कबाड़ खाने में चली जाएगी। मैं कायनात के लिए नहीं बना, मैं पैसों के लिए नहीं बना, पैसे मेरे लिए बने। तो इस कायनात की हर चीज की कीमत कौन लगाता है? इंसान। मैं लगाता हूं। और मेरी कीमत कौन लगाएगा?
اللہ. کیوں؟ کیونکہ مجھے اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اس لیے پیدا کیے گئے ہیں ہم، اس لیے بھیجے گئے ہیں. اور وہ زندگی گزارنی کیسے ہے، وہ محمد مصطفیٰ نے ہم کو بتائی ہے کہ وہ زندگی کیسے گزارنی ہے. اس لیے میرے دوستو، آج کے دور میں اللہ نے اپنے فضل سے یہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا ہے. لوگ اس میں نکلتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھتے ہیں. جب وہ زندگی کو سیکھتے ہیں، جب جیسی وہ زندگی میں آنا شروع کرتی ہے، نور زندگی میں آنا شروع کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا کیسے گئے؟ کون سا قدم بیت الخلا کے اندر پہلے رکھا، اور اندر جانے سے پہلے دعا کیا پڑھی، اور وہاں سے جب باہر نکلے تو کون سا قدم پہلے باہر نکالا، اور باہر آ کے دعا کیا پڑھی. جس نے یہ سیکھ لیا اس نے بیت الخلا میں جتنا وقت گزارا عبادت میں گزارا. جس کے جسم سے جتنے رسول اللہ کے طریقے نکلیں گے اس کے جسم سے اتنا ہی نور نکلے گا. جس کے جسم سے جتنے رسول اللہ کے غیر کے طریقے نکلیں گے اس کے جسم سے اتنی ہی تاریکی اور ظلمت نکلے گی. اور نور اپنا اثر کہاں ڈالتا ہے؟ دل پر. نور اپنا اثر کہاں ڈالتا ہے؟ دل پر. ظلمت اپنا اثر کہاں ڈالتی ہے؟ دل پر. دل پر. تو دل کالا ہو جاتا ہے. جب دل کالا ہو جاتا ہے تو قرآن میں اب دل نہیں لگتا، قرآن سنا ہی نہیں جاتا. گناہ کرنا ایسے ہے جیسے مکھی کو اڑانا. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ دل تو اس کے پاس بھی ہے، کالا ہوا ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر اس دل کی صفائی کر کے اس کو ہم نورانی کر دیتے ہیں. جب یہ نورانی ہو جاتا ہے تو پھر دل بے چین ہو جاتا ہے اللہ کی تعریف سننے کے لیے. پھر رات کو نیند نہیں آتی جب تک آدمی تہجد کی نیت نہ کر لے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.